درس چہل و چہاروں میں منطق کے ایک استاد وسیم 29 فروردین 1400 مدرسے میں ثقلین وہ جن سے عالی ہے۔ کل میں نے ایک کتاب بھیجی تھی ادھر گروپ پر، آپ لوگوں نے دیکھی تھی یا نہیں دیکھی تھی؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں۔ ایتا پر میں نے کتاب بھی بھیجی تھی اور اس میں صفحہ بھی بیان کیا تھا کہ اردو میں تھی کہ اس صفحے سے اگر آپ دیکھیں تو مطلب روشن ہے۔ ایتا پر نہیں ہوئی؟ ہاں تو یہ دیکھا کر، پہلے بھی میں نے 2-3 کتابیں بھیجی ہیں، یا خود آپ بھلے المقرر بھی بھیجیے، یا اگر اس پر آپ نہیں تو خود اپنا گروپ بنا لیں کلاس کا۔ اگر وہ مدرسے کا ہے تو ایسے آپ لوگ کریں کہ واٹس ایپ پر ایک اپنا گروپ بنا دیں المنطق کا، اس پر یوں کریں، ادھر ادھر کی بات ممنوع، جو خود کتاب کے ساتھ منطق کے ساتھ اس کے ساتھ مربوط سوال ہے مسئلہ ہے اس کو آپ وہاں پر پیش کریں۔ صحیح ہے؟ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ میں کوشش کروں گا اسی وقت آپ کو جواب دوں، لیکن اگر اس وقت میں نے نہیں دیکھا تو تھوڑی دیر کے بعد بھی وہاں پر جواب دے دیں گے۔ کوئی بھی مشکل ہو سوال ہو اپنا وہ گروپ بنا لیں، اس گروپ کو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہاں پر ہم لوگ اور کوئی چیز بیان نہیں کریں گے، مخصوص ہوگی فقط اور فقط ہمارے گروپ کے ساتھ۔ تو یہ اگر آپ میں سے کوئی ایک بندہ گروپ کریٹ کرے اور بنا لے تو اچھی سی چیز ہے، بہت اچھی بات ہے، درست ہے؟ ہے نا؟ ہاں، اس کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک کرتے ہیں آپ منطق کے ساتھ، پتہ ہے ہمیں لیکن ضروری بہت ہے۔ ہاں درست ہے۔ تو وہاں پر آپ کسی وقت بھی کوئی مثلا آپ مطالعہ کریں، مطالعے میں مسئلہ نہیں سمجھ میں آگا، یہ فلاں عبارت کا ٹکڑا سمجھ میں نہیں آتا، اس کی تھوڑی سی توضیح دے، یا ہم آپ کو مثلا کوئی اور کتاب بیان کرنا چاہتے ہیں وہاں پر کتاب رکھ دیں گے، یا مثلا اور جو مشورے وغیرہ ہیں وہ آپ کو دے سکتے ہیں کہ بابا اس کو یوں کریں، آپ یوں کریں یوں کریں، تو یہ ہو سکتا ہے، درست ہے۔ اچھا، اور سوال کریں اگر کس جگہ پر مشکل لگ رہا ہے۔ دو استاد، یہ نوع اور جنس کی تعریف کرنے کے بعد یہاں پہ جو 2 سوالات پوچھے تھے، کون سی عبارت پڑھے؟ وقد يسأل السائل عن الانسان والفرس والكلاب، تو یہ ماہیہ، اس کے بعد دوسرا والا سوال تھا۔ صحیح، یہ سمجھ نہیں آتا یہ وہ کیا ہے۔ دیکھیں ایک نقطہ کلن سوال کے بارے میں آپ سمجھ لیں، جو ما ہوا کے ذریعے سے سوال ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے ایک چھوٹا سا مقالہ ٹائپ بھی لکھا ہے کہ ابھی تقریباً نصف ہے، اس کلیات خمسہ کے بارے میں، ابھی آدھا ہوا ہے تقریباً، اس کو میں نے لکھا ہے نکات کی شکل میں کہ کلیات خمسہ کے بحث میں یہ نکات ہیں جن کی طرف معمولاً توجہ نہیں کی جاتی، درست ہے؟ اور ہمارے پاس ابھی ٹائپسٹ نہیں ہے، اگر وہ مکمل ہو جائے تو انشاءاللہ میں آپ کو دے دوں گا، یا ہم ایک اضافی جلسہ رکھ لیں گے کہ جس میں ان نکات کو وہاں پر ذکر کریں گے۔ وہاں پر ایک نقطہ اس کے بارے میں اصلاً سوال کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ جب بھی انسان کسی شے کے بارے میں استعلام کرتا ہے، طلب علم کرتا ہے، تو وہاں پر معمولاً 7 قسم کے سوالات کرتا ہے۔ بقول مرحوم حاجی کے اصل مطالب ثلاثۃ علم، مطلب ما مطلب حل مطلب علم، کہ اس کے ذیل میں مرحوم حاجی سبزواری بیان کرتے ہیں 7 قسم کے سوالات ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک قسم کا سوال ہم مائے حقیقیہ کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ کس کے ذریعے سے؟ مائے حقیقیہ۔ مائے حقیقیہ کے ذریعے سے جو سوال ہوتا ہے اس کے مختلف طریقے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں جو مسئول عن ہے، جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں، مائے حقیقیہ کا مسئول عن یا امر واحد ہے یا امر متعدد ہے، یعنی امور متعدد ہے، درست ہے؟ امور متعددہ ہے، یا ایک شے کے بارے میں سوال کرتے ہیں یا متعدد چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، درست ہے؟ ایک شے کے بارے میں جو سوال کرتے ہیں اس کی 2 صورتیں، یا وہ ایک شے امر جزئی ہے یا امر کلی ہے،
مائے حقیقیہ کے ذریعے سے جو سوال کرتے مسئول عنہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا وہ ایک شے ہے یا متعدد ہے. اگر ایک شے ہے تو یا وہ جزئی ہے یا وہ کلی ہے. جزئی مثلا جیسے ما زیدون یا زیدن ما ہوا ایسے کرے اچھا ہے زیدن ما ہوا. یا امر کلی ہے الانسان ما ہوا. صحیح ہے. اور جو امور متعددہ ہے آ جائیں آپ امور متعددہ کی طرف. امور متعددہ کی بھی دو صورت ہے یا متفقۃ الحقیقت ہے یا متفق الحقیقت ہے. وہ امور متفقۃ الحقیقت ہے. درست ہے. جیسے آپ کہیں زید و امر و بکر ما ہی. اب امور متعدد ہے مسئول عنہ جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں. زید امر بکر خالد متعدد ہے لیکن سارے کے سارے حقیقت میں کیا ہیں؟ ایک ہے. یا تو ایسے ہے یا مختلفۃ الحقیقت ہے. کیا ہے؟ مختلفۃ الحقیقت ہے. جیسے زید و مثلا هذا الفراس مثلا اسی طریقے سے وهذا الحمار ایسے ما ہی. خوب بس جو ما ہوا کے ذریعے سے سوال کرتے کلی طور پر چار طریقوں سے ہوتا ہے. کیسے؟ یا امر واحد ہے یا امور متعدد ہے. اگر امر واحد ہے تو یا جزئی ہے یا کلی ہے. اگر امور متعدد ہے یا متفق الحقیقت ہے یا مختلف الحقیقت ہے. چار حالتوں سے خالی رہے. اور ما ہوا کے جواب میں بھی تین قسم کی چیزیں واقع ہوتی ہیں. یا جواب میں نوع آئے گی یا جنس آئے گی یا حد تام ہوگی. جواب ان تین حالتوں سے خالی نہیں ہوگا. ما ہوا کے ذریعے سے جو سوال کرتے ہیں جواب میں یا نوع یا جنس یا حد تام. اچھا اگر آپ امر واحد جزئی کے بارے میں سوال کریں تو جواب میں کیا واقع ہوگا؟ نوع آئے گی. نوع زید ما ہوگا تو جواب کیا ہوگا؟ نوع انسان. بس اگر مائے حقیقیہ کے ذریعے سے امر واحد جزئی کے بارے میں سوال کریں تو جواب میں نوع واقع ہوگا. نہ آپ یہاں پر پوچھتے ایک ایسی کلی بتائیں جو اس کی کیا ہے مثلا تمام حقیقت کو تشکیل دے رہی. تفصیلات کو ہم نہیں پوچھنا چاہتے تو آپ وہاں پر نوع ذکر کریں گے. زید ما ہو آپ کہیں گے انسان. نہ اس کی تمام حقیقت نہیں. تمام حقیقت نہیں. تمام حقیقت اس کی زید کی کیا ہے؟ نوع ہے. خوب اگر امر واحد ہو لیکن کلی ہو الانسان ما ہوگا تو یہاں پر کیا جواب ہوگا؟ حد تام. آپ کہتے ہیں حیوان و ناطقون. اور اگر امور متعدد ہوں اور متفق الحقیقت ہوں تو جواب کیا ہوگا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں فرمایا متفق الحقیقت ہوں تو وہاں پر جواب میں نوع آئے گی انسانون. اور اگر مختلف الحقیقت ہوں تو وہاں پر کیا ہوگا؟ جنس ہوگی. روشن ہوا؟ خب کتاب کے اندر جتنے سوالات تھے وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے اس میں نا. درست ہے آگا؟ روشن ہوا؟ میرے خیال میں روشن ہونا چاہیے الگ قاعدہ. خوب اگر ہمارے اس بیان کو آپ سمجھ گئے تو
کتاب کی ایک آدھ عبارت پر اشکال تو آپ کو بھی کرنا چاہیے. نو کی تعریف میں کیا کہہ رہی ہے؟ هو تمام الحقیقت المشترکت بین الجزئیات المتکثرت بالعدد فقط. خوب یہاں پر آپ صرف کیوں کہہ رہے ہیں کہ 9 جزئیات متکثرہ کے جواب میں واقع ہوتی ہے؟ بھائی 9 جزئیے واحد کے جواب میں بھی واقع ہو سکتی ہے. ہاں 9 جزئیے واحد کے جواب میں بھی واقع ہو سکتی ہے نا. بس عبارت میں ہونا چاہیے ایسے النوع هو تمام الحقیقت المشترکت بین الجزئیات المتکثرت بالعدد فقط او آگے ہونا چاہیے او تمام حقیقت الجزئی الواحد المتشخص. کیونکہ 9 جیسے جزئیات متکثرہ کے جواب میں واقع ہوتی ہے اسی طریقے سے جزئی واحد متشخص کے جواب میں بھی واقع ہوتی ہے. بھلے آگا. اچھا خوب. بس یہاں سے سمجھ میں یہ نقطہ آ رہا ہے کہ 9 اپنے افراد کے درمیان کیا ہوتی ہے؟ ایک تمام حقیقت ہے اور 9 کے جتنے بھی افراد ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ متفق الحقیقت ہے. اور 9 کے جو افراد ہوتے ہیں ان کو آپس میں اگر دیکھا جائے تو ان کو کہا جاتا ہے یہ مثل ہے، ان کے درمیان تماثل ہے. پہلے پڑھ چکے تھے، پہلے میں نے عرض کیا تھا، لیکن اس کا اصل صحیح طریقے سے سمجھنے کی جگہ یہاں پر آ رہی ہے. انواع کے یا ایک نوع کے جتنے بھی افراد ہیں ان افراد کو کہتے ہیں ان کے درمیان تماثل پایا جاتا ہے. زید اور عمر آپس میں مثل ہے، 9 کے اندر شریک ہے. خوب اس چیز کو ہم فنی زبان میں کہتے ہیں مثل یعنی مشارک نوعی. مثل یعنی مشارک نوعی. 9 کے اندر جو شریک ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مثل بولتے ہیں. دیکھیے روشن شدہ آگا. اچھا 9 کے بارے میں یہ مطلب روشن ہوا. آ جاتے ہیں جنس کی طرف. جنس میں ہم نے کہا تھا کہ جنس جن انواع کے درمیان مشترک ہے نا ان انواع کے لیے جزء تمام مشترک ہے. کیا ہے؟ جزء تمام مشترک. یعنی ان انواع یا ان انواع کے افراد کے درمیان جتنے بھی آپ مشترکات ڈھونڈنے جائیں گے ان تمام مشترکات کا جامع جنس ہوتی ہے. مثال انسان، بکر، حجر، یا ابھی حجر کی طرف نہیں جاتے. انسان، بکر، حمار، غنم، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ ان کے لیے ایک جز ہے کہ جو جز ان کے درمیان تمام مشترک ہے. خوب تمام مشترک ہے یعنی کیا؟ تمام مشترک ہے یعنی یہ کہ ان چیزوں کے آسم تمہاری اللہ ان چیزوں کے درمیان جتنے بھی مشترکات آپ ڈھونڈیں گے وہ سارے کے سارے مشترکات پلٹ کر اسی جز کی طرف آئیں گے. مثال دیکھیں زید، فرس، حمار، غنم، بقر. زید کی جگہ انسان نہیں لکھیں گے؟ مشکل نہ کرے آپ، چاہے انسان لکھیں چاہے اس کا فرد لکھیں، 9 لکھیں یا 9 کا فرد لکھیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. جان بوجھ کے میں نے لکھا وہ 9 یا اس 9 کے افراد، دوسری 9 کے افراد کے ساتھ یا دوسری انواع، مشکل نہیں، اس میں فرق نہیں پڑتا. اب ہم کہتے ہیں ان کے درمیان جزء تمام مشترک حیوان ہے. حیوان جزء تمام مشترک ہے. تمام مشترک ہے یعنی یہ جتنے بھی زید، یا آپ اس کو انسان بھی کر دیں، مشکل نہ رہے. انسان، فرس، حمار، غنم، بکر، یہ ساری کی ساری انواع
اس حیوان کے علاوہ آپ ایسا جز فرض نہیں کر سکتے جس میں یہ مشترک ہو لیکن وہ حیوان سے ہٹ کر ہو. ایسا کوئی جز فرض نہیں کر سکتے جس میں یہ انواع شریک ہوں وہ حیوان سے خارج ہو. کر سکتے ہیں فرض؟ بھائی آپ کہیں کہ یہ سارے کے سارے جسم ہیں, آپ کہیں یہ سارے کے سارے جسم نامی ہیں, آپ کہیں یہ سارے کے سارے حساس ہیں, آپ کہیں یہ سارے کے سارے متحرک بالارادہ ہیں, خب اس میں بھی تو شریک ہے. انسان, فرس, حمار, غنم, بکر جسم ہونے میں شریک ہے, اگر جسم نامی ہونے میں شریک ہے, اگر حساس ہونے میں شریک ہے, متحرک بالارادہ ہونے میں شریک ہے. تو ہم کہتے ہیں درست ہے, یہ جتنے بھی آپ اجزاء فرض کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے حیوان کے اندر موجود ہیں. یعنی کوئی ایسا جز نہیں فرض کر سکتے آپ کے جو انسان سے خارج ہو اور ان کے درمیان مشترک ہو. ایسے جز کو کہتے ہیں جزء تمام مشترک. جزء تمام مشترک یعنی تمام مشترکات کا جامع ہے. جزء تمام مشترک یعنی ایسا جز ہے کہ اس سے خارج کوئی اور جزء مشترک نہیں ہے. درست ہوا؟ اس کو کہتے ہیں جنس. روشن ہوا؟ پس جنس جزء تمام مشترک ہے کہ کل میں نے اس کی وضاحت بھی کی تھی, دوبارہ آپ کے لیے تکرار کر رہا ہوں. اچھا جی ہاں, پھر جب یہ تمام مشترک اس کو کہیں گے لیکن متفق الحقیقت تو کہنا ضروری ہوگا نا, کیونکہ یہ حقیقت ہم کہہ رہے ہیں جز کہہ رہے ہیں, جز کہہ رہے ہیں, نہ کہ کہہ رہے ہیں تمام حقیقت. متفق الحقیقت وہاں پر لفظ ہم معمولاً استعمال کرتے ہیں جہاں پر تمام حقیقت ہو وہ شے ان کے لیے. مثلا زید, عمر, بکر, انسان یہ متفق الحقیقت ہے ان کی, کیونکہ تمام حقیقت انسان ہے اور اس انسان کے اندر یہ سارے کے سارے آپس میں شریک ہے. لیکن یہ حیوان جزء تمام مشترک ہے, جز ہے, نہ کہ تمام حقیقت نہیں ہے. مکمل حقیقت انسان کی حیوان تھوڑی ہے, مکمل حقیقت فرس کی حیوان تھوڑی ہے, مکمل حقیقت حمار کی حیوان تھوڑی ہے. ان کی حقیقت کا ایک جز ہے, لیکن ایسا جز ہے جو جز تمام مشترک ہے. یہ بار بار میں اس کو بہت زیادہ تکرار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ یہ نقطہ بھی گری تھی. درست ہے؟ اگر یہ سب حیوان ہونے میں مشترک ہے تو سب جسم ہونے میں بھی مشترک ہے, تو حیوان کی جگہ جسم لکھ سکتے ہیں نہ, جسم ان کے لیے جزء تمام مشترک نہیں. کیوں اس لیے کہ آپ جسم کے علاوہ ان کے درمیان ایک اور ایسا جز فرض کر سکتے ہیں کہ جس میں مشترک ہے لیکن جسم نہیں ہے, وہ جس خود حیوانیت. تو یہ جسم ان کے لیے تمام مشترک نہیں ہے. آپ ان کے لیے جنس وہ قرار دیں گے جو ان کے لیے تمام مشترک ہو. استاد پھر تو ہم زید کو بھی نکالنا پڑے کیونکہ انسانیت باقی چاروں میں بھی تو نہیں ہے استاد. کیا انسانیت فرس, حمار, غنم, بکر وہ تو تمام حقیقت ہے, جز نہیں ہے. ابھی ہم کہہ رہے ہیں جز, کیوں نکالیں اس کو؟ ہم یہاں پر تمام حقیقت کو بیان نہیں کر رہے, مشترک کی بات کریں. نہ, جز تمام مشترک, ایسا جز جو تمام مشترک ہے وہ تو نہیں, جز تو نہیں. وہ انسان تو مکمل حقیقت ہے, اس کی عین حقیقت ہے. جسم جب ہم لے کے آ رہا ہوں اس کی طرف. جی, ہم اگر جسم لے کے آئے تو وہ بھی جزء تمام مشترک تو ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے نا. کیوں؟ اس لیے کہ جزء تمام مشترک کی آپ تعریف کریں ایسا جز کے کوئی اور اشتراک اس سے خارج نہ ہو. تو اب جسم کے علاوہ ان کے درمیان اشتراک تو ہے جو حیوان ہے, اندر آ جاتا ہے نا. جسم کے اندر حیوانیت تھوڑی آتی ہے. یہ جسم ہے نہیں ہے لیکن حیوان ہے نہیں ہے. خوب, ہم ایسا جز کہتے ہیں کہ کوئی اور ایسا آپ مشترک جز نہیں لا سکتے جو یا یہی ہوگا یا پھر اس کا خود جز ہوگا, یا وہی ہوگا یا خود اس کا جز ہوگا, اس سے خارج نہیں ہوگا. اگر انسان میں مرد بودن, زن بودن اور فرش وغیرہ میں جو نر و مادہ ہے, اس کو ہم کہاں لے کے جائیں گے؟ اس کو انشاءاللہ ذکر کریں گے. یہ صنف کی طرف لے کر آئیں گے. 9 کے نیچے کی ایک تقسیم ہے, لے کر آئیں گے. ان کو کہتے ہیں صنف, اصناف, صنف کی طرف لے کر جائیں گے.
ہوگا جو آپ نے ابھی جو بتایا یہ بک کی تعریف کے ساتھ بھی تھوڑا سا ہاں اب اگر یوں کریں آپ اس کو اگر آپ آگے بڑھائیں آپ یوں کریں انسان فرس حمار غنم بکر کتاب ایسے کر دیا آپ نے بلکہ کتاب سے پہلے ایک مرحلہ آپ کر دیں درخت صحیح ہے آہستہ آہستہ آگے چلے ایسے بڑھا تو اب ان کے درمیان جزء تمام مشترک کیا ہوگا انسان فرس حمار غنم بکر درخت ان کے درمیان کیا ہوگا جسم نامی ہوگا ان کے درمیان جزء تمام مشترک ہوگا جسم نامی درست ہے اگر تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں آپ درخت کے بعد آپ لے کر آئیں کتاب انسان فرس حمار غنم بکر درخت کتاب ان کے درمیان جزء تمام مشترک کیا ہوگا جسم مطلق صرف جسم صحیح ہے اگر سلسلہ تھوڑا سا اور آگے بڑھا ہے آپ کے انسان فرس حمار غنم بکر درخت کتاب نفس انسانی مثلا نفس فرشتہ ان کے درمیان کیا ہوگا تمام مشترک جوہر حساس کیسے کہ بھائی درخت کہاں حساس ہے یا کتاب کہاں حساس ہے جوہر درست ہے خلاصہ کلام فتلخص من جمیع ما ذکرناہ کہ یہ جنس ایک شے کی حقیقت کا جز ہوتا ہے لیکن جز ایسا ہوتا ہے جو تمام مشترک ہوتا ہے کہ کل والا درس اس کو دوبارہ تکرار کیا ہے جوہر سے آگے نہیں جا سکتے استاد جوہر جنس اخیر ہے فرشتے سے آئے خدا لے کے ہیں پھر نہ یہ ماہیت کے اقسام ہے نا خدا کے لیے ماہیت نہیں ہے خدا کے لیے ماہیت نہیں ہے اسی لیے ہم نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ جوہر اور عرض ماہیت کی قسمیں ہیں ماہیت و نظام وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموجود یہ پہلے عرض کر چکے اچھا خوب عبارت کا اگر کوئی ٹکڑا ہو دوبارہ تو میں اس کو تھوڑا سا وہ کروں وغیرہ آگے چلتے ہیں وہ کل والی عبارت کا جو جنس کی تعریف کے بعد والی عبارت تھی اس کو تھوڑا سا سرعت کے ساتھ میں نے پڑھا تھا صحیح ہے اس کو تھوڑا سا پھر دوبارہ میں پڑھتا ہوں وَإِذَا تَكَسَّرَتِ الْجُزْئِيَّاتُ بِالْحَقِيقَةِ فلا بد ان تتکسر بالعدد قطعاً کہ یہ عرض کیا تھا کہ یہ عبارت لے کر آئے ہیں کہ جنس کی تعریف میں انہوں نے کیا کہا المتکسرت بالحقیقہ لیکن یہ نہیں کہا کہ المتکسرت بالعدد یہ کیوں نہیں کہا اس لیے کہ جب حقیقت کے لحاظ سے متعدد ہیں تو عدد کے لحاظ سے خود بخود کیا ہو جائیں گے متعدد ہو جائیں گے دیگه اچھا وقد يسأل السائل عن الانسان والفرس والقراد ما هي کبھی کبھار سائل یوں سوال کرتا ہے انسان فرس قراد کہ مفرد اس کا کرد ہے نا بھلے یہ کیا ہے خوب یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر متکسر چیزوں کے بارے میں سوال ہے لیکن وہ متکسر چیزیں حقیقت کے لحاظ سے بھی مختلف ہیں وقد يسأل السائل عن الانسان فقط اور کبھی کبھار فقط ایک امر کے بارے میں لیکن وہ امر کلی ہے اس کے بارے میں سوال کرتا ہے ما ہوگا خوب کہہ رہے ہیں کہ آپ ملاحظہ کریں کہ جو مسئول عنہا ہے مسئول عنہا جن کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے ایک مرتبہ فقط ایک شے ہے اور ایک مرتبہ متعدد چیزیں ہیں کہ ابھی میں نے عرض بھی کیا
لاحظ ان الکلیات ہی المسئول عنہا هذه المرہ، اس مرتبہ جو سوال کر رہے ہیں بقول آغا مظفر کہ ہم کلیات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، گزشتہ مرتبہ جو ہم سوال کر رہے تھے وہ جزئیات کے بارے میں تھے. یاد ہے آپ کو زید عمر خالد کے بارے میں سوال کر رہے تھے، زید عمر خالد یہ گھوڑا یہ شیر، جزئیات کے بارے میں سوال تھا. اس مرتبہ جو ہم سوال کر رہے ہیں وہ کلیات کے بارے میں کر رہے ہیں. درست ہے. فماذا ترى ينبغي ان يكون الجواب عن كل من السؤالين، تو آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں سوالوں میں سے ہر ایک سوال کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ نقولو، تو ہم آپ کو یوں جواب دیں گے، اما الاول، وہ جو پہلا سوال ہے، فهو سؤال عن کلیات مختلفۃ الحقائق، اگر پہلا سوال ان کلیات کے بارے میں ہے کہ جو حقیقت کے لحاظ سے مختلف ہے. انسان کی حقیقت جدا ہے، فرس کی حقیقت جدا ہے، بکر کی حقیقت جدا ہے. پس فیجاب عنہ بتمام الحقیقت المشترکۃ بینہا، تو جواب دیا جائے گا اس سوال کا اس شے کے ذریعے سے جو ان مختلف حقائق کے درمیان تمام مشترک ہو. درست ہے. بتمام الحقیقت المشترکۃ بینہا، جو ان امور اور ان کلیات کے مابین تمام حقیقت مشترکہ ہو. اگر انسان، فرس، بکر، ان کے درمیان تمام حقیقت مشترکہ کیا ہے؟ حیوانیت. درست ہے. درست ہے. وهو الجنس فتقول في المثال حيوان، ومنه يعرف ان الجنس يقع ايضا جوابا عن السؤال بما هو عن الكليات المختلفة بالحقائق التي تكون انواعا له، كما يقع جوابا عن السؤال بما هو عن الجزئيات المختلفة بالحقائق. کہہ رہے یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جنس فقط جزئیات مختلفۃ الحقائق کے جواب میں واقع نہیں ہوتی، بلکہ کلیات مختلفۃ الحقائق کے جواب میں بھی واقع ہو سکتی ہے. یعنی جس طریقے سے آپ کہتے ہیں زید و بکر و ھذا الفرس و ھذا الغنم ما ہی، اس کے جواب میں جنس آتی ہے، تو اسی طریقے سے الانسان والبکر والغنم اس کے جواب میں بھی آ سکتی ہے. اگر اصلاً دونوں کو ملائیں، بعض جزئیات ہوں اور بعض کلیات ہوں، تو بھی جنس جواب میں واقع ہو سکتی ہے. اہم یہ نقطہ نہیں ہے، مہم یہ نہیں ہے، اس کے جواب میں آ سکتی ہے. جنس کے اندر جو چیز مہم ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جواب میں واقع ہوتی ہے جو مختلف الحقیقت ہوں چیزیں، چاہے وہ جزئی ہوں چاہے وہ کلی ہوں، تو فرق نمی کو نہیں. بھلے جی اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. کہتے ہیں من یعرف، یہاں سے سمجھا جا سکتا ہے کیا کہ ان الجنس یقع ایضا جوابا، کہ جنس جواب کے طور پر یہاں پر بھی واقع ہو سکتی ہے. کہاں پر؟ جب سوال ہو ان الکلیات، ان کلیات کے بارے میں کہ المختلفۃ بالحقائق، جو کلیات حقائق کے اعتبار سے کیا ہے؟ مختلف ہے. التی، وہ حقائق کہ تکون انواعا لہو، وہ حقائق جو اس جنس کے لیے نوع کی حیثیت رکھتی ہیں. انسان، فرس، غنم، یہ انواع ہیں حیوان کے لیے. یہ عرض کرنا چاہ رہے، ایسے کان کو پکڑا تھوڑا سا یوں کر کے. درست ہے. یوں نہیں کہا کہ یہ جنس ہے ان انواع کے لیے، کہا یہ انواع ہے اس جنس کے لیے. باتیں کی ہے، دیکھیں فرق نمی کو نہیں. کما یقع جوابا عن السؤال بما هو عن الجزئیات المختلفۃ بالحقائق. درست ہے. یہ اتنا نقطہ مہم نہیں ہے کہ بھئی وہ جزئیات ہو یا کلیات ہو، مشکل نہ در، ان کے جواب میں بھی واقع ہو سکتی ہے، ان کے جواب میں بھی واقع ہو سکتی ہے. جنس میں نقطہ یہ کہ وہ مسئول عن ہو، آپ کے جو ہے مختلف الحقائق ہونے چاہیے. درست ہے. یہاں سے سمجھ میں آیا کہ جنس کا جو مسئول عن ہوگا کبھی بھی امر واحد نہیں ہوگا. کبھی بھی آپ امر واحد کے بارے میں سوال کریں، جواب میں جنس واقع نہیں ہوگی.
جنس کے اندر ضروری ہے کہ آپ کا مسئول عنہا متکثر ہونے چاہیے، ایک سے زیادہ ہوں، ایک سے زیادہ ہوں اور متفق الحقیقت نہ ہوں. یہ دو عنصر ہیں. جنس وہاں پر واقع ہوگی، جواب میں وہاں پر آئے گی جہاں پر اولاً وہ مسئول عنہا ایک نہ ہو. ایک کے بارے جواب میں جنس واقع نہیں ہوگی، ہوگی نو کرام بھلے. اگر وہ جزئی ہے تو 9 آئے گی، اگر وہ کلی ہے تو حد تام آئے گی اس کی. اگر خود 9 ہے تو اس کی حد تام آئے گی. اس کو شرح شمسیہ میں شارح شمسیہ کہتا ہے کہ جنس فقط بحسب شرکہ، اس کی تعبیر ہے وہاں پر شرکت کے جواب میں واقع ہوتی ہے. شرکت کے جواب میں یعنی جو امور متکثرہ ہیں، جو مسئول عنہا ہے وہ امور متکثرہ ہوں. درست ہے. اور حد تام فقط امر واحد کے جواب میں واقع ہوتی ہے. حد تام امور متکثرہ کے جواب میں نہیں آئے گی. حد تام امر واحد کے جواب میں آئے گی. جنس امور متکثرہ کے جواب میں واقع ہوگی. 9 امر واحد کے جواب میں بھی آ سکتی ہے، امور متکثرہ کے جواب میں بھی آ سکتی ہے. وہاں پر شرح شمسیہ میں ایک تعبیر ہے بحسب شرکہ و بحسب الخصوصیہ. اس کا معنی یہی ہے، وہ میں نے کتاب جو رکھی ہے اس کا آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں کہے گا بحسب شرکہ بحسب الخصوصیہ. بحسب شرکہ یعنی امور متعددہ، امور متکثرہ. بحسب الخصوصیہ یعنی امر واحد. 9 دونوں کے جواب میں واقع ہو سکتی ہے. بحسب الخصوصیت کے جواب میں بھی ہوتی ہے، بحسب شرکہ کے جواب میں بھی ہوتی ہے. اور جنس میں یہ نقطہ بہت اچھا ہے کہ جنس کے لیے مسئول عنہا کا جزئیات ہونا ضروری نہیں ہے، کلیات بھی ہو سکتے. تو پس آغا مظفر جو یہ تعریف میں یہاں پر یہ قید لگا رہے ہیں کہ ہوا تمام الحقیقت المشترکت بین الجزئیات المتکثرت بالحقیقہ، یہ تعبیر اتنی دقیق نہیں ہے. آغا فیاضی نے جو حاشیہ لگایا ہے وہ درست لگایا ہے. آغا یہاں پر آپ خراب نہ کریں، وہ جو بزرگان کی پرانی تعریف ہے آپ وہ لے کر آئیں، چرا دست میزانی درست ہے. تو یہ روشن ہوا مطلب میرے خیال میں. وَأَمَّا الثَّانِي کہ اس کو بھی بیان کر چکا ہوں، فَهُوَ سُؤَالٌ بِمَا هُوَ عَنْ كُلِّيٍّ وَاحِدٍ، یہ سوال ہے ایک کلی واحد کے بارے میں. وحق الجواب الصحیح الکامل ان نقول فی المثال، تو جو آغا جواب صحیح کامل ہے اس کا اگر آپ حق ادا کرنا چاہیں تو آپ کو حیوان ناطق کہنا پڑے گا. کیوں کہہ رہے ہیں کہ حق الجواب صحیح الکامل، صحیح کامل، اگر کامل صحیح بھی ہو اور کامل بھی ہو، کیونکہ کبھی کبھار جواب صحیح ہوتا ہے کامل نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں الانسان ما ہوا، آپ کہتے ہیں جسم نام ناطق، جواب صحیح ہے لیکن کامل نہیں ہے کیونکہ جن سے قریب نہیں ہے. جواب کامل تبھی ہوگا جب جن سے قریب اور فصل قریب کے ساتھ ہو. تو اس لیے کہہ رہے ہیں وحق الجواب صحیح الکامل، جواب صحیح کامل کا حق یہ ہے کہ اس کے جواب میں آپ حد تام لے کر آئیں، یعنی جن سے قریب کو بھی لے کر آئیں اور فصل قریب کو بھی لے کر آئیں. ان نقول فی المثال حیوان ناطق فیتکفل الجواب بتفصیل ماہیت الکلی المسئول عنہ. آغا جان جواب متکفل ہوگا، ذمہ دار ہوگا کہ اس ماہیت کلی مسئول عنہ کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جائے. وہ جو ماہیت کلی مسئول عنہ ہے جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے اس کی آپ تفصیل بیان کریں. تفصیل کیسے بیان کریں گے؟ جن سے قریب کے ذریعے سے اور فصل قریب کے ذریعے سے. وَتَحْلِيلِهَا یعنی بتفصیل ماہیت الکلی المسئول عنہ وَتَحْلِيلِهَا، اسی پر عطف ہو رہا ہے، اور اس کی ماہیت کلی کی تحلیل کریں. کہاں؟ إِلَى تَمَامِ الْحَقِيقَةِ، تحلیل کریں کس کی طرف؟
اس تمام حقیقت کی طرف کہ التی یشارکہ فیہا غیرہ، کہ وہ تمام حقیقت کے یشارکہ اس مسئول عنہ کے ساتھ شریک ہو، فیہا اس تمام حقیقت میں، غیرہ اس مسئول عنہ کا غیر، 3 ضمیر ہے، وَتَحْلِيلِهَا آپ اس کی تحلیل کریں کہاں، إِلَى تَمَامِ الْحَقِيقَةِ الَّتِي يُشَارِكُهُ فِيهَا غَيْرُهُ، اس کو تھوڑا سا انڈر لائن کریں اور اس کے نیچے لکھیں جنس، وَإِلَى الْخُصُوصِيَّةِ الَّتِي بِهَا يَمْتَازُ عَنْ مُشَارَكَاتِهِ فِي تِلْكَ الْحَقِيقَةِ، اس کو انڈر لائن کر کے نیچے لکھیں فصل۔ آسان لفظوں میں اس لمبی عبارت کو اگر کاٹنا چاہیں تو یوں کہنا چاہتے ہیں بھائی اس کے جواب میں آپ جنس کو بھی لے کر آئیں اور فصل کو بھی لے کر آئیں، امین دیگے درست ہے، یہ کہنا چاہتے وہ تعلیل، اور اس کی تعلیل کریں کس کی طرف، الی تمام الحقیقہ، اس تمام حقیقت کی طرف کہ وہ تمام حقیقت کی خاصیت یہ ہو کہ التی یشارکہ فیہا غیرہ، اس تمام حقیقت میں اس مسئول عنہ کے ساتھ اس کا غیر بھی شریک ہو، کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ جنس ہے، وہ کیا ہے، جنس ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کو تعلیل کریں وَإِلَى الْخُصُوصِيَّةِ اس خاص شے کی طرف کہ التی بہا، کہ جس خاص شے کے ذریعے سے وہ مسئول عنہ جدا ہوتا ہے، ان مشارکات ہی فی تلک الحقیقہ، اس حقیقت مشترکہ میں جو اس کے ساتھ شریک تھے اس خصوصی شے کے ذریعے سے ان سے جدا ہوتا ہو، یعنی فصل دیے ہاں، وَتَحْلِيلِ إِلَى الْخُصُوصِيَّةِ اور آپ اس کو تعلیل کریں اس خصوصیت کی طرف، یعنی اس فصل کی طرف کہ التی بہا یمتاز، کہ جس خصوصیت کے ذریعے سے یمتاز، یعنی وہی مسئول عنہ جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں، وہ آپ کا مسئول عنہ اس خصوصیت کے ذریعے سے جدا ہوتا ہو، ان مشارکات ہی ان سے جدا ہو جو اس کے ساتھ شریک ہیں۔ آگا کہاں پر شریک ہے، فی تلک الحقیقہ، یعنی اس جنس کے اندر، اس جنس کے اندر جو اس کے ساتھ شریک ہے ایک ایسی خصوصی شے لے کر آئیں جو اس کو ان سے جدا کرے، یعنی ناطق دیگے یعنی فصل دیگے۔ وَيُسَمَّى مَجْمُوعُ الْجَوَابِ الْحَدَّ الْتَامَّ، اور اس مجموعی جواب کو کہتے ہیں حد تام، کما سیأتی فی محل، انشاءاللہ تعریفات کے بعد میں ذکر کریں گے۔ وَتَمَامُ الْحَقِيقَةِ الْمُشْتَرَكَةِ الَّتِي هِيَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنَ الْجَوَابِ هِيَ الْجِنْس، وہ ہم نے جو اوپر انڈر لائن کر کے لکھوایا تھا خود آگا وضاحت بھی کر رہے، آگا وہ تمام حقیقت مشترکہ کہ جو جزء اول ہے، درست ہے، جو جواب کا جزء اول بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جنس، وقت تقدمہ، اور جنس کے بارے میں گفتگو گزشت دی گئی۔ والخصوصیت الممیزۃ التی ہی الجزء الثانی من الجواب ہی الفاصل، اور وہ خصوصیت کہ جو اس کو تمییز دینے والی ہے، جدا کرنے والی ہے، آگا مشارکات جنسی سے جو جز اس نوع کو جدا کرتا ہے اس کو ہم فصل کہتے ہیں، یا علی۔ والخصوصیت الممیزۃ، وہ خصوصیت کے جو تمییز دینے والی ہے، جدا کرنے والی ہے، التی ہی الجزء الثانی، کہ جو جزء دوم آپ نے قرار دیا، من الجواب، جواب میں سے جو آپ نے جزء دوم قرار دیا، ہی الفصل۔ بس یہاں سے سمجھ میں یہ نقطہ آیا کہ فصل ایک ماہیت کا ایسا جز ہوتا ہے جو اس کو مشارکات جنسی سے جدا کرتا ہے۔ فصل مثلا دیکھیں، یہ انسان، عبارت نہیں پڑھوں گا، بس یہ مطلب آ گیا، اس کو آپ سمجھ لیں، انسان، فرس، غنم، بکر، یہ سارے کے سارے مشارکات جنسی ہیں۔ کیا ہیں؟ مشارکات جنسی ہیں، کیونکہ جنس میں شریک ہے، صحیح ہے۔
یہ سارے کے سارے جنس میں شریک ہیں. ان کی جنس کیا ہے؟ حیوان. اگر ایک ایسا جز جو ہر نوع کو اپنے دوسرے مشارکات جنسی سے جدا کرے, ایسا جز جو ہر نوع کو, مثلا انسان کو ان سے جدا کرے, فرس کو بقایا سے جدا کرے, غنم کو بقایا سے جدا کرے, بکر کو بقایا سے جدا کرے, اس جز کو ہم کہتے ہیں فصل. پس فصل ایک ایسا جز ہے جو دوسرے مشارکات جنسی جو اس نوع کے ساتھ جنس میں شریک ہیں ان سے جو اس کو جدا کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فصل. لیکن بیان ہمارا ابھی دقیق نہیں ہے, انشاءاللہ دقیق بیان کل ذکر کریں گے. مشارکات جنسی سے جدا کرے لیکن خود جز ہونا چاہیے, کیونکہ مشارکات جنسی سے تو خاصا بھی جدا کرتا ہے. بھائی انسان کو فرس, غنم اور بکر سے جس طریقے سے ناطق جدا کرتا ہے اس طریقے سے ذائق بھی جدا کرتا ہے. تو پس وہ جو آپ کہہ رہے ہیں خصوصیت ممیزہ, اس خصوصیت ممیزہ کو ذاتی ہونا چاہیے, جز ہونا چاہیے. انشاءاللہ یہ کل کی بات ہے. اس ماہیت کا, انسان کا جس کو جدا کر رہا ہے, عارض نہ ہو یعنی عرض نہ ہو. عارض کے میش ہے اما عرض نہ ہو. بھلے یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ بھی. ظاہر بھی تو استاد جز ہی ہے نا, دیکھا جائے تو جز نہیں ہے, جز اس کی حقیقت کا نہیں ہے, عرض ہے, عرض ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. بخشید آغا ہم نے آج, 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 بخشید